بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ میر درد کی دوسری غزل۔ پہلی غزل ہم نے پڑھ لی تھی، آج پڑھ رہے ہیں غزل خواجہ میر درد کی، جو ہماری بک میں دوسرے نمبر پہ دی گئی ہے غزلیات میں سے۔ پہلا شعر اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں شاعر، کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ داغ کیا ہوتا ہے؟ زخم کا نشان۔ گل پھول کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اس کا مفہوم ہم دو طریقوں سے لے سکتے ہیں، دو معنوں میں ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں، ہم اس کی تفہیم دو معنوں میں کر سکتے ہیں، عشق حقیقی میں بھی کر سکتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم عشق حقیقی کی بات کریں تو پھول جو ہوتے ہیں ان کی قدر، ان کی منزلت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ان کی خوشبو کی بنا پہ۔ خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھول کے لیے بہت اہم کی حامل ہوتی ہے۔ بنا خوشبو کے پھول ایسا ہی ہوتا ہے جیسا زخم۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس بارے میں کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، یعنی خوشبو جب پھول میں سے اڑ گئی تو پھر اس پھول کی کیا خاصیت رہ جائے گی کہ وہ صرف رنگ ہوگا۔ اور یہاں پہ زخم اور پھول کو کیوں انہوں نے بیان کیا ہے کہ زخم جو ہوتا ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، پھول کا رنگ بھی اگر ہم دیکھیں زیادہ تر سرخ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا پھول کہ جس پھول میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ کسی بھی خاص صفت کا حامل نہیں ہوتا، صرف اس کا رنگ ہوتا ہے جو سرخ ہوتا ہے، وہ زخم کی طرح ہی ہوتا ہے جس پھول میں خوشبو نہیں ہوتی۔ زخم بھی سرخ ہوتا ہے اور بنا جو سرخ رنگ کا جو پھول ہوتا ہے وہ بنا خوشبو کے اس زخم کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کی بنا پہ ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کسی منفرد خصوصیت ڈال کے بنائی ہے، ہر چیز میں اس کی کوئی منفرد خصوصیت ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس اس کی بہت سی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کی بھی بہت سی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھول کی جو صفت ہے وہ خوشبو ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو پھر وہ زخم کی طرح ہی ہے، پھر اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اور ایسا دل کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا طلبی نہیں ہے، اس دل کی حقیقت ایسی ہی ہے، وہ دل ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی پرزہ جو کہ بالکل بیکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے جو تصورات ہوتے ہیں ان سے ہی دل کی زندگی ہوتی ہے، ورنہ تو وہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے۔ تو جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے وہ دل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بیکار پرزہ، جیسے کوئی پھول جو بنا خوشبو کی ہوتا ہے اور وہ زخم کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے دل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کو مجازی معنوں میں دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ مجازی معنوں سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی بتا دیتی ہوں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جان لو وہ دل ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سب سے اہمیت کا حامل ہے وہ دل ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ مراد کہ اگر دل صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو انسان جسمانی طور پہ بھی صحیح راستوں پہ چلے گا، اور اگر دل انسان کو برائی کی طرف، بدی کی طرف لے کے جائے گا تو انسان چاہتے ہوئے بھی اس صحیح راستے پہ نہیں چل سکے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اسی چیز کو مجازی معنوں میں لیں
تو شاعر کے نزدیک محبوب کی یاد کے بغیر جو دل ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ دل جس میں محبوب کی یاد نہیں ہوتی وہ کوئی وقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بھلے ہی انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن جو رومانوی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو رومانوی تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا، اس دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ ایک متعلقہ شعر اگر لکھنا چاہیں تو ایک شعر آپ لوگوں کو لکھوا دیتی ہوں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اب اگر دوسرا شعر ہم دیکھیں تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہووے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ اس کی اگر آپ ہر لغت دیکھیں، ہولو قوت طاقت اور قدرت، کبھو نہ ہو کبھی نہ ہو۔ اس کا مفہوم اگر دیکھیں تو انسان مخصوص مدت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، بعض معاملات میں بااختیار ہے اور بعض میں بے بس ہے۔ اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ اپنی منمانی اور مرضی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے اس کو جتنی بھی وہ کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل انسان بنا دیا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی وہ انسان کو طاقت اور قوت نہیں دے گا۔ نہ تو انسان اپنے منہ سے بول سکے گا، نہ وہ ناک سے سونگھ سکے گا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکے گا، اور اسی چیز پہ آ کے انسان کی بے بسی سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام اختیارات کی مالک ہے۔ انسان جب اس دنیاوی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمزوری کا عالم یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی خواہش کا اظہار تک نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں تو وہ نہیں منہ سے بول کے کچھ مانگ سکتا، نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مجھے تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کے پاس تو راستہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی راستے کو منتخب کرے یا منزل کا تعین کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کمزوری کے بارے میں، اس ناتوانی کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب سے اس دنیا میں آیا ہے انسان کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے، اور اسی عمل میں مصروف رہنے میں انسان کی بقا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے۔ لیکن وہ جو عمل ہے، اس عمل کے کرنے کے لیے انسان کو قوت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قوت اور توانائی انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نادان ہیں۔ جب ہمارے پاس اختیار آ جائے، اقتدار آ جائے، دولت کی فراوانی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم فرعون بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی کبھی تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں، جو کچھ کیا ہے ہم نے خود ہی کیا ہے، لیکن ایسے پھر افراد کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ حول و قوت جو چیز ہے وہ دراصل لا حول ولا قوت الا باللہ کا مخفف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت اور نہیں ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے وہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان مجبور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے۔ جو کام انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، وہ برائی سے بچتا ہے، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ میر درد نے انسان کی بے بسی اور بے کسی کا ایک طرف اعتراف کیا ہے اور دوسری طرف وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ انسان کر وہی سکتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوشش کرنے کے لیے بھی اسے توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہی کوشش پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عظمت ہے کہ وہ انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور نیکی کرنے پر انسان کو انعام بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اسی کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا. اگر اس شعر کو آپ دیکھیں، اس سے اگر آپ متعلقہ شعر دیکھنا چاہیں تو متعلقہ شعر آپ کے سامنے موجود ہے. ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں.